یہودی فوج کی بربریت میں غزہ میں مزید 9 فلسطینی شہید ہوئے ہیں جبکہ 20 زخمی بتائے جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شمالی غزہ کے مختلف علاقوں میں چہارشنبے کی رات وحشیانہ بمباری کی گئی۔ اطلاع ہے کہ غزہ سٹی، شاتی ریفیوجی کیمپ، شیخ رضوان کے علاقوں میں یہ حملہ ہوا ہے۔ رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک ہی خاندان کے 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ ان حملوں کے بعد عمارتوں سے آگ کے شعلے دکھائی دیے ہیں۔ امریکہ کے اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بتا دیا ہے کہ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کریں گے۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے کہا، جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، جنگ نہیں ہوگی۔ امریکی اخبار کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جنگ کو مزید وسعت دینا نہیں چاہتا اور سفارتی حل کو ترجیح دے رہا ہے۔ دوسری طرف عرب میڈیا نے اسرائیلی کاروباری شخصیت کا ٹرمپ اور نتن یاہو سے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کو مطالبات نہ ماننے پر جیل بھیجنے کی دھمکی دی۔ ذرائع کے مطابق نتن یاہو کے بیٹے یائر کو امریکہ سے بے دخل کرنے اور امریکہ میں موجود خاندانی اثاث سے منجمد کرنے کی بھی دھمکی دے دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ نے سارا نتن یاہو سے شوہر کو مطالبات ماننے پر آمادہ کرنے کو کہا۔ اسرائیلی کاروباری شخصیت نے دعویٰ کیا کہ سارا نتن یاہو نے شوہر پر شدید دباؤ ڈالا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ نتن یاہو نے بعد میں ٹرمپ سے رابطہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے CNBC چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی کسی بھی مکمل واپسی کا فیصلہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی فوج اس کے لیے تیار ہے۔ نتن یاہو نے کہا کہ وہ اور صدر ٹرمپ ایران سے متعلق اہم نکات پر متفق ہیں۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ رابطے منقطع نہیں ہوئے لیکن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ لبنانی چینل کو انٹرویو میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ ان کا کہنا تھا، ایران اور امریکہ تبادلہ کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ اگر اتفاق ہوگا تو امریکہ اور ایران کے درمیان MOU 4 مرحلوں میں نافذ کیا جائے گا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق ایران کی امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے لیکن اب تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ایجنسی نے ایرانی مذاکراتی وفد کی میڈیا ٹیم کے رکن کے حوالے سے خبر دی کہ ایران ایسا کوئی معاہدہ نہیں کرے گا جس میں لبنان کو نظر انداز کیا جاتا ہو۔ ایران جنگ کا معاملہ امریکی ایوان نمائندگان نے ٹرمپ کے اختیارات میں محدود کرنے کی قرارداد کو منظور کر لیا ہے۔ قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ قرارداد ڈیموکریٹس کی طرف سے پیش کی گئی۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں کی جا سکے گی۔ اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جنگ بندی کا مقصد خطے میں کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور لبنان نے بات چیت جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں فریق 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر مکمل طور پر حملے بند کیے جائیں گے اور جنوبی لبنانی سیکٹر خالی کرنا ہوگا۔ اعلامیہ کے مطابق پائلٹ زون بنائے جائیں گے جن پر لبنانی فوج کا کنٹرول ہوگا۔ غیر ریاستی عناصر داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اسرائیل اور لبنان نے عزم کو دہرایا کہ ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں کیے جائیں گے۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امید ظاہر کی کہ لبنان اور اسرائیلی حکام کے درمیان جاری مذاکرات جس میں واشنگٹن سہولت کاری کر رہا ہے، ایک مشترکہ بیان اور ایک واضح ورک پلان پر ختم ہوں گے۔ مارکو روبیو نے کانگریس کے سامنے ایک سماعت کے دوران مزید کہا، حزب اللہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ لبنان اور اس کی حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے۔ روبیو نے کہا کہ اسرائیل حزب اللہ کی طرف سے راکٹ داغے جانے کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ ارجنٹائن میں ایک نوجوان لڑکی کے قتل کے خلاف خواتین تنظیموں کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حال ہی میں نوجوان لڑکی کا قتل کر دیا گیا تھا اور اس معاملے کو لے کر خواتین اب سڑکوں پر اتر آئی ہیں۔ ان خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے اور جو بھی اس لڑکی کے قتل میں ملوث ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کویت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے والے حملے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ایران نے ایک بار پھر شہری اور اہم تنصیبات بشمول کویت ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ کویت کی حکومت کی طرف سے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے، جو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کویت کی وزارت خارجہ نے ایران کے مسلسل بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کے نتیجے میں اہم تنصیبات کو نقصان پہنچا جن میں سفارتی مشن شامل ہیں۔ وزارت نے اپنے بیان میں ایران کے حملوں کو خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ کویت ایران کی جانب سے کیے جانے والے ان کھلے جارحانہ حملوں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے کیونکہ اس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔
کچھ مناظر جو سامنے آئے تھے یہ کویت کی حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے تھے، جس میں کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کو بتایا گیا ایئرپورٹ کو غیر معمولی نقصان پہنچا ہے۔